السلام علیکم پیارے ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم ایک دلچسپ واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ مکہ کی وہ رات بظاہر بالکل عام رات تھی۔ آسمان پر ستارے اپنی جگہ چمک رہے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور شہر کے بیشتر لوگ اپنی اپنی دنیا میں سوئے ہوئے تھے، مگر مکہ کے گھر میں ایک ایسی امانت آنے والی تھی جس کے بارے میں دنیا بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایک ماں اپنے آنے والے بچے کا انتظار کر رہی تھی، وہ بچہ جس کے والد اس دنیا میں موجود نہیں تھے۔ نہ کوئی شاہی محل اس کا منتظر تھا، نہ کوئی لشکر، نہ دنیاوی دولت، اور نہ ہی کسی بڑے بادشاہ کی طاقت۔ لیکن تقدیر کے پردے کے پیچھے کچھ ایسا لکھا جا چکا تھا جسے دیکھنے کی صلاحیت کسی انسان کے پاس نہیں تھی۔ کون جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن پوری انسانیت کے لیے رحمت بن جائے گا؟ کون ہی جانتا تھا کہ جس بچے کو زندگی کا آغاز یتیمی سے ہوگا، وہی یتیموں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ بنے گا؟ کون جانتا تھا کہ جس بچپن میں اپنے والد کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، پھر اپنی والدہ اور دادا کی جدائی بھی برداشت کرنا ہوگی؟ وہی انسان دنیا کو یہ سکھائے گا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور کون جانتا تھا ایک دن مکہ کی اسی خاموش فضا میں ایک ایسی صدا بلند ہوگی جو صرف عرب کی وادیوں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بچے کی کہانی تھی، لیکن عام بچے کی نہیں، یہ اس شخصیت کی کہانی تھی جس کا نام آج بھی محبت سے لیا جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داستان تھی۔ بی بی آمنہ کے لیے وہ وقت انتہائی اہم تھا۔ ان کے دل میں اپنے آنے والے بچے کے لیے محبت بھی تھی اور اپنے شوہر عبداللہ کی جدائی کا غم بھی۔ عبداللہ دنیا میں موجود نہیں تھے، محمد ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دنیا میں لائے اور اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے موجود نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کی سمجھ سے بہت بلند ہوتی ہے۔ بی بی آمنہ کے گھر وہ مبارک گھڑی آئی جب محمد دنیا میں تشریف لائے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی رسول اللہ نے اپنی ولادت کے دن کے بارے میں پیر کے دن کا ذکر فرمایا۔ مکہ کی زمین ایک ایسے بچے کو اپنے اندر جگہ دی جس کے بارے میں اس وقت شاید چند ہی لوگ جانتے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اپنے پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے ننھے محمد کو اپنی آغوش میں لیا۔ ان کے دل میں اپنے بیٹے عبداللہ کی یاد بھی تھی اور اپنے پوتے کی محبت بھی۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھا، پھر اسے خانہ کعبہ کی طرف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کا نام رکھا محمد۔ یہ نام مکہ کے لیے شاید عام ناموں سے مختلف تھا، مگر آنے والے زمانے نے ثابت کرنا تھا کہ یہ نام پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت سے لیا جانے والا ناموں میں سے شامل ہونے والا ہے۔ محمد ابھی بہت چھوٹے تھے۔ عرب معاشرے میں اس زمانے میں بچوں کو دیہاتی علاقوں میں بھیجنے کا رواج تھا تاکہ وہ صاف ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ مکہ آئیں۔ وہ اپنے حالات کے اعتبار سے زیادہ خوشحال نہ تھیں، ان کے گھر میں بھی تنگی تھی۔ وہ ایک بچے کی تلاش میں تھیں جسے اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے تو پہلے ان کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ یتیم بچے کے والد نہیں، اس لیے مالی فائدہ بھی کم ہوگا۔ مگر آخر کار انہوں نے محمد کو قبول کر لیا اور یہی فیصلہ ان کی زندگی میں ایک عظیم برکت کا سبب بن گیا۔ محمد حلیمہ کے گھر گئے۔ صحرا کی فضا میں آپ نے بچپن کے دن گزارے۔ کھلا آسمان، صاف ہوا، سادہ زندگی اور فطری ماحول۔ حلیمہ نے آپ میں برکت کے آثار محسوس کیے اور ان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی گئی۔ وہ آپ کو اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہنے لگیں۔
روایات میں ان کے گھر میں برکت کے کئی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ان کے حالات میں آسانی محسوس ہوئی، رزق میں وسعت ہوئی اور ان کے دل کو محمد کی صحبت سے خاص سکون ملنے لگا۔ کچھ عرصے بعد نبی اپنی والدہ بی بی آمنہ کے پاس واپس آئے۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا خوبصورت لمحہ تھا، اس کا بیٹا دوبارہ اس کی آغوش میں تھا۔ بی بی آمنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی باتیں سنی، مگر انہیں معلوم نہ تھا ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی زندگی کا صرف ایک مختصر حصہ باقی ہے۔ محمد ابھی کم عمر تھے کہ حضرت آمنہ انہیں مدینہ کی طرف لے گئیں۔ یہ سفر ان کی زندگی کی ایک اہم یاد بننے والا تھا۔ مدینہ میں کچھ عرصے قیام ہوا، پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، مگر ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا بچہ اور دوسری طرف ایک ماں جس کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ کسی ماں کے لیے اپنے بچے کو چھوڑنے کا تصور بھی کتنا دردناک ہوتا ہے، لیکن موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ بی بی آمنہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، نبی محمد پھر یتیم ہو گئے۔ اب آپ کے دل میں والد کی یاد بھی تھی اور والدہ کی جدائی بھی۔ ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ تھا، اسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ حضرت عبداللہ نے اپنے پوتے کو اپنے پاس رکھا، وہ نبی محمد سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ بچہ ان کے بیٹے عبداللہ کی نشانی تھا۔ وہ آپ کو اپنے قریب رکھتے، آپ کی حفاظت کرتے، آپ سے شفقت کرتے، مگر وقت نے یہاں بھی مہلت نہیں دی۔ حضرت عبدالمطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک اور سایہ اٹھ گیا۔ اب محمد اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت آئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے بچوں کی طرح رکھا، آپ کی حفاظت کی، آپ کے ساتھ محبت کی، اور نبی محمد بھی اپنے چچا کے ساتھ انتہائی محبت اور وفاداری سے پیش آتے رہے۔ بچپن ختم ہوا، جوانی آنے لگی، اور محمد کی شخصیت میں ایک ایسی پاکیزگی ظاہر ہونے لگی جس نے مکہ کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ خیانت کرتے تھے، نہ کسی کا حق مارتے تھے، نہ بدکاری کے قریب جاتے تھے، نہ بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کرتے تھے۔ لوگ آپ کے کردار کو دیکھتے اور کہتے، یہ محمد ہے، یہ سچے ہیں، یہ آمین ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی امانت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لقب کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا، یہ لقب آپ نے اپنے کردار سے حاصل کیا تھا، اور یہی بات بعد میں بہت اہم ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ جب آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو مخالفت کرنے والے بھی آپ کی سابقہ سچائی سے انکار نہ کر سکے۔ وہ آپ کو برسوں سے جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر حضرت خدیجہ کی زندگی میں نبی محمد کا ذکر آیا۔ بی بی خدیجہ مکہ کی معزز اور سمجھدار خاتون تھیں۔ وہ تجارت کرتی تھیں اور انہوں نے نبی محمد کی دیانتداری اور حسن معاملہ کے بارے میں سنا۔ پھر آپ ان کا مال لے کر تجارت کے سفر پر گئے، واپس آئے تو آپ کی امانت، سچائی اور بہترین معاملہ سامنے آیا۔ بی بی خدیجہ نے آپ کی شخصیت میں وہ عظمت دیکھی جو صرف دولت یا نسب سے نہیں ملتی۔ پھر نکاح ہوا۔ بی بی خدیجہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی شریک حیات بنی جو آنے والے مشکل ترین دور میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ دنیا ابھی اس عظیم ذمہ داری سے بے خبر تھی جو محمد کے کندھوں پر آنے والی تھی۔ مکہ میں بتوں کی عبادت عام تھی، لوگ مختلف رسموں اور روایات میں گرفتار تھے۔ طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق بہت بڑا تھا، غریبوں کی آواز دب جاتی، یتیم اکثر بے سہارا رہتے، اور معاشرے میں کئی ایسی برائیاں موجود تھیں جنہیں لوگ نسلوں سے معمول سمجھتے تھے۔ نبی محمد کا دل ان حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ مکہ سے دور پہاڑ کی طرف تھے۔ نبی محمد کا دل ان حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ وہاں دنیا کے شور سے دور اللہ کی عبادت اور غور و فکر کرتے، رات کا سکون، پہاڑوں کی خاموشی، مکہ کی دور کی روشنیاں، اور ایک ایسا دل جو اپنے رب کی طرف متوجہ تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ تنہائی جلد ایک ایسے پیغام کی ابتدا بننے والی ہے جو پوری انسانیت تک پہنچے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے رسول اللہ کو سچے خواب دکھائی دیتے تھے، اور جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا۔ پھر خلوت آپ کو محبوب ہو گئی۔
آپ ہیرا میں جاتے، عبادت کرتے اور پھر گھر واپس آتے۔ ایک دن، ایک رات، ایک لمحہ، سب کچھ بدل گیا۔ ہیرا کی خاموشی میں حضرت جبرائیل تشریف لائے، ایک حکم دیا، اقرا، پڑھیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ کیفیت دوبارہ پیش آئی، پھر تیسری مرتبہ، اور پھر وہ الفاظ نازل ہوئے جنہوں نے انسانی تاریخ کی سمت بدل دی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ علم کا دور، توحید کا دور، اخلاق کا دور، انصاف کا دور، رحمت کا دور۔ محمد اب صرف مکہ کے صادق اور امین نہیں تھے، اب آپ اللہ کے رسول تھے۔ آپ گھر واپس آئے، دل پر اس واقعے کی کیفیت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھو۔ بی بی خدیجہ نے آپ کو چادر اوڑھی اور آپ کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے آپ کی زندگی، آپ کے کردار اور آپ کی سچائی کو جانتے ہوئے آپ کو تسلی دی۔ انہوں نے آپ کو یاد دلایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ واقعہ سننے کے بعد ورقہ نے اس معاملے کو پہچانا اور بتایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس بھی آتا رہا۔ اب محمد کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ ابتدا میں قریب کے لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ بی بی خدیجہ نے ایمان قبول کیا، مولا علی نے ایمان قبول کیا اور دیگر افراد بھی آہستہ آہستہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ مگر جیسے جیسے دعوت پھیلنے لگی، مخالفت بڑھ گئی۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے تو ان کے پرانے نظام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ مخالفت شروع ہوئی، طنز کیا گیا، الزامات لگائے گئے، تکلیفیں دی گئیں، کمزور مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ کچھ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کچھ کو بھوکا رکھا گیا، کچھ کو خاندانوں سے الگ کیا گیا۔ مگر محمد کی زبان پر صبر تھا، دل میں امت کی فکر تھی اور قدم اپنے رب کے راستے پر مضبوط تھے۔ آپ کو کبھی دولت کی پیشکش کی گئی، کبھی اقتدار کی، کبھی سرداری کی، مگر آپ نے اللہ کے پیغام کو دنیاوی فائدے کے بدلے چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے لیے مقصد واضح تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ظلم سے نکالنا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جانا۔ اور پھر حالات اتنے سخت ہو گئے کہ مسلمان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہیں شب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا۔ سالوں کی تکلیف، بھوک، تنہائی، رشتہ داروں سے دوری، لیکن ایمان باقی رہا، رسول اللہ کا حوصلہ باقی رہا، بی بی خدیجہ کا ساتھ باقی رہا، حضرت ابو طالب کی حفاظت باقی رہی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کا انتہائی غمناک دور تھا۔ دو ایسے سہارے جو برسوں سے ساتھ تھے، ایک کے بعد ایک رخصت ہو گئے۔ مگر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ راستہ ابھی مزید کھلنے والا تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعتیں ہوئیں اور پھر ہجرت کا حکم آیا۔ مکہ، وہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، وہ شہر جہاں بچپن گزارا، وہ شہر جہاں آپ نے جوانی دیکھی، وہ شہر جہاں آپ نے تجارت کی تھی، وہ شہر جہاں حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، وہ شہر اب پیچھے چھوڑنا تھا۔ رات کا وقت تھا، قریش نے آپ کے خلاف سازش کی، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ آپ مکہ سے نکلے، غار ثور کی طرف سفر ہوا، دشمن تلاش کرتے ہوئے غار کے قریب تک پہنچ گئے، مگر رسول اللہ نے اطمینان رکھا اور غم نہ کیا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر مدینہ کا سفر مکمل ہوا، وہاں لوگوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا، ایک نیا دور شروع ہوا۔ مدینہ میں مسجد قائم ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس میں ایمان، عدل، رحم اور ذمہ داری کو اہمیت دی گئی۔ رسول اللہ نے صرف عبادات نہیں سکھائیں، آپ نے زندگی گزارنا سکھایا۔ پڑوسی کا حق، یتیم کا حق، غریب کا حق، عورت کا حق، مسافر کا حق، مزدور کا حق، والدین کا حق، رشتہ داروں کا حق اور سب سے بڑھ کر اللہ کا حق۔
آپ نے بتایا کہ طاقتور ہونا اس بات کا نام نہیں کہ کمزور کو دبا دیا جائے، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ آپ نے دکھایا کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، کردار انسان کو بڑا بناتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ آپ کے قریب آتے، آپ سے اخلاق سے متاثر ہوتے۔ پھر جنگیں آئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، ہر مرحلے میں مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزارنا پڑا۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، احد میں مسلمانوں نے شدید نقصان اٹھایا، رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ کو خود بھی زخم آئے، مگر آپ نے امت کو سنبھالا، آپ نے لوگوں کو امید دی اور دشمنی کے باوجود اپنی دعوت جاری رکھی۔ پھر خندق کا زمانہ آیا، مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی، بھوک کی شدت تھی، سخت سردی تھی، دشمن کا بڑا لشکر سامنے تھا، مگر رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ خندق میں کام کر رہے تھے۔ یہی تو آپ کی قیادت تھی، صرف حکم دینا نہیں، خود میدان میں اترنا، خود تکلیف برداشت کرنا، خود بھوک سہنا اور اپنے ساتھیوں کو امید دینا۔ وقت گزرتا گیا، اسلام کی روشنی پھیلتی گئی، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب مکہ واپس آنے کا راستہ کھل گیا۔ وہی مکہ جس نے آپ کو نکالا تھا، وہی مکہ جس نے آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا، وہی مکہ جس کے لوگوں نے آپ کے خلاف جنگیں کی۔ اب رسول اللہ اس شہر میں واپس آ رہے تھے ایک فاتح کی حیثیت سے۔ لوگ خوف زدہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ آج انتقام لیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے برسوں پہلے آپ کو تکلیف دی تھی، آج وہ آپ کے سامنے تھے، لیکن پھر محمد نے دنیا کو دکھایا کہ فتح کے بعد ایک عظیم انسان کیا کرتا ہے۔ آپ نے عام معافی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ منظر صرف مکہ کی تاریخ نہیں تھا، یہ اخلاق کی تاریخ تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت تھی، اس نے معافی کو ترجیح دی۔ ایک ایسا فاتح جس کے سامنے دشمن بے بس تھا، اس نے رحم کو اختیار کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ محمد کی دعوت صرف زبان کی دعوت نہیں تھی، یہ کردار کی دعوت تھی۔ آپ نے جس رحمت کی تعلیم دی، خود اس کا سب سے بڑا نمونہ بنے۔ جس عدل کی تعلیم دی، خود اسے قائم کیا۔ جس صبر کی تعلیم دی، خود اس کا مظاہرہ کیا، اور جس معافی کی تعلیم دی، فتح کے وقت اسے عملی طور پر دکھایا۔ پھر رسول اللہ کی زندگی کا آخری دور آیا۔ آپ نے امت کو بار بار اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے کی نصیحت کی، لوگوں نے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، کمزوروں کا خیال رکھنے کو کہا، ظلم سے روکا، اور انسانوں کے درمیان تقویٰ کو اصل معیار بنایا۔ آپ کی زندگی کا ہر دن امت کے لیے ایک سبق تھا۔ آپ گھر میں بھی نرم تھے، بچوں کے ساتھ بھی شفقت کرتے، غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھتے، غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت کا برتاؤ کرتے، اور جب کوئی غلطی کرتا تو اصلاح کا راستہ دکھاتے۔ آپ کی زندگی میں سختی کے مقابلے میں رحمت نمایاں تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی اپنی ذات پر ظلم ہوا تب بھی آپ کی رحمت غالب رہی، اور یہی وجہ تھی لوگ آپ کے قریب آتے گئے۔ ایک دن آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، مدینہ کی فضا غمگین ہونے والی تھی، صحابہ کے دل ٹوٹنے والے تھے۔ وہ شخصیت جس کے ساتھ انہوں نے زندگی کا سب سے خوبصورت دور گزارا تھا، اب ظاہری آنکھوں سے ان کے درمیان نہیں رہنے والا تھا، مگر رسول اللہ نے جو پیغام دیا وہ باقی رہنا تھا۔ قرآن باقی تھا، سنت باقی تھی، سیرت باقی تھی، اہل بیت باقی تھے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی امت بھی باقی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ اپنی امت کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ آپ نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، یہاں تک کہ آپ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں بھی آپ کی فکر آپ کی ذات سے زیادہ امت کے لیے تھی۔ ذرا غور کیجئے، جس شخص نے پوری زندگی اپنی امت کی فکر میں گزاری، کیا اس کی سیرت صرف کتابوں میں رکھنے کے لیے ہے؟ نہیں، یہ ہماری زندگی کے لیے بے حد۔ جب ہمیں غصہ آئے تو ہمیں آپ صبر یاد آتا ہے، جب ہمیں معافی مشکل لگے تو فتح مکہ کو یاد کرنا چاہیے، جب ہم یتیمی یا تنہائی کا درد محسوس کریں تو آپ کا بچپن یاد کرنا چاہیے۔
جب ہم دنیا کی سختیوں سے ٹوٹ جائیں تو ہیرا کی تنہائی اور اس کے بعد آنے والی ذمہ داری یاد کرنی چاہیے، اور جب ہمیں لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کبھی کبھی ایسی زندگی کو منتخب کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کمزور نظر آتی ہے، مگر اسی زندگی کو پوری دنیا کے لیے عظمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ محمد کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے مال سے نہیں، اس کے لباس سے بھی نہیں، اس کے خاندان کی دولت سے نہیں، اس کے مقام سے بھی نہیں، بلکہ اس کے کردار سے ہے۔ وہ بچہ جس نے یتیمی دیکھی وہ رحمت بنا، وہ نوجوان جس نے سادگی میں زندگی گزاری وہ دنیا کے لیے بہترین نمونہ بنا، وہ انسان جسے مکہ کے لوگ آمین کہتے تھے وہ پوری امت کے لیے امانت الہی کا حامل بنا، اور وہ رسول جنہوں نے دنیا سے کچھ ذاتی دولت جمع نہیں کی، انہوں نے انسانیت کو ایسا خزانہ دے دیا جس کی قیمت دنیا کی کسی دولت سے نہیں لگائی جا سکتی۔ آج بھی جب مکہ میں اذان بلند ہوتی ہے، جب مدینہ کی طرف دل کھینچا چلا جاتا ہے، جب کوئی مسلمان درود پڑھتا ہے، جب کسی بچے کا نام محمد رکھا جاتا ہے، جب کوئی انسان سیرت پڑھ کر اپنے اخلاق بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ داستان دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کتنی سلطنتیں قائم ہوئی اور ختم ہو گئیں، کتنے طاقتور لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، مگر محمد کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ بعض نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں رہتے، وہ انسانوں کے دلوں میں رہتے ہیں، اور محمد کا نام بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ایک یتیم بچے سے شروع ہونے والی یہ داستان پوری انسانیت کے لیے رحمت بن گئی۔ ایک ماں کی آغوش سے شروع ہونے والا سفر ہیرا کی غار تک پہنچا، ہیرا سے مدینہ تک پہنچا، مدینہ سے مکہ کی فتح تک پہنچا، اور پھر مکہ سے پوری دنیا تک پھیل گیا۔ مگر اس داستان کا سب سے خوبصورت حصہ شاید یہ ہے کہ آپ کی عظمت صرف معجزات میں نہیں تھی، آپ کی عظمت آپ کے اخلاق میں تھی، آپ کی رحمت میں تھی، آپ کی سچائی میں تھی، آپ کی ایمانت میں تھی، آپ کے صبر میں تھی، آپ کی معافی میں تھی، آپ کی امت سے محبت میں تھی۔ اور اگر آج کوئی شخص سیرت رسول اللہ کو اپنی زندگی میں لانا چاہے تو اسے کسی بڑے دعوے کی ضرورت نہیں، صرف سچ بولنا شروع کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، والدین کا احترام کرے، یتیم کو نہ دھتکارے، غریب کو حقیر نہ سمجھے، اپنے ماتحت کے ساتھ انصاف کرے، اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، غصے میں خود کو روک لے، اور جہاں ممکن ہو معاف کر دے۔ شاید یہی وہ رستہ ہے جس سے محمد رسول اللہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں رہتی بلکہ کردار بن جاتی ہے۔ اور اب ذرا پھر سے اس رات کو یاد کیجیے، ایک ماں اور ایک بچہ اور مکہ کی گلیاں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نام لے آنے والی صدیوں میں کتنے دلوں کی امید بنے گا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک دن دنیا کے مختلف حصوں میں لوگ اس کا نام لے کر سکون محسوس کریں گے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی سیرت پر نسلیں تحقیق کریں گی، اور نہ ہی معلوم تھا کہ اس کی تعلیمات انسانیت کے لیے اخلاق کا معیار بن جائیں گی، لیکن اللہ جانتا تھا، اور اللہ کی تقدیر ہمیشہ انسان کی سوچ سے بڑی ہوتی ہے۔ وہ بچہ جس کے والد دنیا میں نہیں تھے، وہ بچہ جس نے اپنی والدہ کو بھی کھو دیا، بچہ جس نے دادا کی شفقت بھی کھو دی، وہی بچہ ایک دن پوری انسانیت کا محبوب رسول بن گیا۔ یہی تو اس داستان کا راز ہے۔ انسان صرف اپنے آغاز سے پہچانا نہیں جاتا، اس کی منزل اسے پہچان دیتی ہے۔ محمد کی زندگی کا آغاز آزمائشوں سے ہوا، مگر انجام رحمت کی عظیم داستان بن گیا۔ اور شاید اسی لیے اگر کبھی زندگی میں ہمیں کوئی مشکل ملے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں آزمایا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے شاید اس آزمائش کے پیچھے بھی کوئی ایسی حکمت ہے جس سے میں آج نہیں سمجھ سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہی امید دیتی ہے کہ یتیمی اختتام نہیں، تنہائی اختتام نہیں، غربت اختتام نہیں، مخالفت اختتام نہیں، آزمائش اختتام نہیں۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو مشکل رستہ بھی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے یہ داستان صرف محمد کی پیدائش سے وفات تک کی داستان نہیں، یہ امید کی داستان ہے۔
یہ صبر کی داستان ہے، یہ رحمت کی داستان ہے، یہ اخلاق کی داستان ہے، یہ اللہ پر یقین کی داستان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس ہستی کی داستان ہے جس نے انسانیت کو اپنے رب کی طرف بلایا اور اپنی زندگی سے دکھایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے خوبصورت ہوں۔ آج اگر دنیا میں نفرت بڑھ جائے تو محمد کی رحمت کو یاد کیجیے، اگر لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں تو آپ کے بھائی چارے کو یاد کیجیے، اگر ظلم بڑھ جائے تو آپ کے عدل کو یاد کیا جائے، اگر دل ٹوٹ جائے تو آپ کی امید کو یاد کیا جائے، اگر انسان خود کو تنہا سمجھے تو آپ کے بچپن کو یاد کیجیے، اور اگر انسان کو لگے کہ وہ بہت کمزور ہے تو یاد رکھیے اللہ کے راستے میں سب سے بڑی طاقت ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک کمزور نظر آنے والا انسان بھی تاریخ بدل دیتا ہے۔ ایک یتیم بچہ، مکہ کی ایک خاموش گلی، ایک سادہ گھر، ایک ماں کی آغوش، اور پھر ایک ایسا سفر جس کی پوری دنیا کو بدل دیا۔ یہ محمد کی زندگی تھی، وہ نبی مصطفیٰ جنہیں دنیا نے صادق کہا، وہ نبی جنہیں امین کہا، وہ محمد جنہوں نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی تعلیم دی، وہ محمد جنہوں نے غریب کو عزت دی، وہ محمد جنہوں نے دشمن کے لیے بھی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا، وہ محمد جنہوں نے فتح کے وقت بھی انتقام کے بجائے معافی کو ترجیح دی، اور وہ محمد جن کی آخری فکر بھی اپنی امت تھی۔ تو جب اگلی بار آپ اذان میں یہ الفاظ سنیں، ہاں رسول اللہ کا ذکر ہو، تو اس بچے کو یاد کیجیے جو یتیم پیدا ہوا تھا، اس نوجوان کو یاد کیجیے جسے مکہ نے صادق و امین کہا تھا، اس انسان کو یاد کیجیے جو حرا کی خاموشی میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اس رسول کو یاد کیجیے جس نے ظلم کے مقابلے میں صبر کیا، اس فاتح کو یاد کیجیے جس نے معافی کو اختیار کیا، اور اس رحمت کو یاد کیجیے جس نے پوری انسانیت کو حق کی طرف موڑ دیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہاں تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔